اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلباء عزیز، آج ہم 10ویں کتاب کی دوسری نظم باغ نخلا کے مسافر پر سلام، اس کا مطالعہ کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مسافر کے اوپر دیکھیے صاد کا نشان لگا ہوا ہے، یہ نشان صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت ہے۔ درود ہو اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ باغ نخلا، باغ کے معنی باغ، نخلا شاعر کے اعتبار سے ایک باغ کا نام ہے، ویسے نخلا کھجور کے باغ کو کہتے ہیں اور اسی سے بنتا ہے لفظ نخلستان، کھجوروں کا باغ۔ یہاں نخلا جو انہوں نے نام رکھا ہے وہ طائف کے اندر ایک باغ تھا۔ پریشان ہو کر کے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ میں تھوڑی دیر آرام کیا تھا، اس لیے اسی کی مناسبت سے اس نظم کا عنوان رکھا ہے باغ نخلا کے مسافر صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام۔ اس کے شاعر ہیں سلیم شہزاد۔ پہلی بات، آپ جانتے ہیں کہ ہر نظم کی ایک خاص حیت ہوتی ہے، ایک شکل ہوتی ہے، اس کے تمام مصرے خاص آہنگ کی وجہ سے ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر نظم زمین کرب و بلا کو دیکھیے۔ میرے عزیزو، یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ اپنی کتاب سامنے کھول کر کے رکھیں تو ہی فائدہ ہوگا، ورنہ ایک کان سے سنیں گے دوسرے کان سے نکل جائے گا۔ سامنے کتاب کھول کر کے رکھیے۔ زمین کرب و بلا کو دیکھیے۔ اس نظم کا ہر ٹکڑا بند 6 مصروں اور مخصوص قافیوں والا ہے۔ یہ بات ذیل کی نظم کی حیت میں نہیں ملتی۔ اس کے بہت سے مصرے چھوٹے بڑے ہیں۔ جس نظم میں ایک خاص آہنگ اور لے ہو لیکن جس کے مصرے برابر کے نہ ہوں بلکہ چھوٹے بڑے ہوں، اسے آزاد نظم کہتے ہیں، اور یہ نظم باغ نخلا کے مسافر پر سلام آزاد نظم کی حیت پر ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ اعلان نبوت کے فوراً بعد آپ نے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا کام شروع کر دیا۔ اپنے رشتہ دار، شہر والے اور پھر دیگر بستیوں کے لوگوں کو آپ نے اسلام کی دعوت دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سلسلے میں طائف کا سفر اختیار کیا۔ وہاں کے لوگوں اور مشرکوں نے آپ کی مخالفت کی اور آوارہ لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے پتھر مار مار کر آپ کو لہو لہان کر دیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سخت ترین دن تھا۔ اسی واقعے کو شاعر نے ذیل کی نعت میں بیان کیا ہے، جو آزاد نظم کی حیت میں ہے۔ میرے عزیزو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبوت سے سرفراز فرمایا تو آپ نے اللہ کا یہ پیغام پہنچانے کے لیے رات دن ایک کر دیا۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا، ان کی دعوت کی اور ان کے سامنے پیغام رکھا۔ پھر اپنے گاؤں والوں کو، قبیلے والوں کو، یہاں تک کہ کوئی بازار لگتا اس میں آپ جاتے۔ حج کے زمانے میں مختلف قبیلے آتے، ان کے پاس آپ اسلام کی دعوت دینے کے لیے جاتے۔ ایسے 10 سال گزر گئے۔ 10 سال گزر جانے کے بعد جو رسپانس ملنا چاہیے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والے اور اطراف والے نہیں دے رہے تھے۔ آپ نے سوچا قریب میں طائف کی بستی ہے جو مکہ سے 120 کلومیٹر کی دوری پر ہے، اور وہاں بھی قریش آباد ہیں۔
وہاں اگر اسلام کی دعوت دی جائے تو ہو سکتا ہے وہاں کے لوگ اسلام قبول کر لیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کی اشاعت کا ذریعہ وہاں سے بنا دیں۔ یہ سوچ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تبلیغ اسلام کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ وہاں پر آج آپ پہنچتے ہیں تو وہاں کے لوگوں نے نہایت ہی بے رخی کا مظاہرہ کیا، آپ کی اہانت کی، آپ کی شان میں گستاخی کی، آپ کو مارا پیٹا ستایا، یہاں تک کہ شہر سے باہر نکال دیا اور آپ کے پیچھے آوارہ لڑکوں کو لگا دیا کہ وہ آپ کا مذاق اڑائیں، آپ پر پتھر ماریں۔ آپ اتنا پریشان ہوئے اور پتھر مار مار کر کے آپ کو اتنا لہو لہان کر دیا کہ آپ کی جوتیاں خون سے شرابور ہو گئیں۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ کے اندر پناہ لی جس کو انہوں نے باغ نخلا کہا ہے اور آرام کیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک فرشتہ آتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اگر آپ حکم دیں تو طائف والوں کو ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں پیس دیا جائے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کی اولاد ایمان لائے، یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں، اللہم ہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ اور جو آپ نے جواب دیا ہے اس مفہوم کو نہایت ہی بہترین انداز میں حفیظ جالندھری نے پیش کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں میرے عزیزو۔ جناب رحمت للعالمین نے سن کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، میں کیوں ان کے لیے قہر الہی کی دعا مانگوں، بشر ہیں بے خبر ہیں کیوں تباہی کی دعا مانگوں۔ یہ فرشتے کو آپ نے جواب دیا جس کو حفیظ جالندھری نے منظوم کیا ہے کہ اللہ نے مجھے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، عذاب بنا کر کے، قہر بنا کر کے نہیں بھیجا، میں ان کے لیے قہر الہی کی دعا نہیں مانگ سکتا ہوں۔ وابر لطف جس کے شائع کو گلشن ترشتے، وابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے۔ میرے عزیزو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں کہی جانے والی نظم کو نعت کہتے ہیں۔ دیکھیے کتاب آپ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں کہے جانے والی نظم کو نعت کہتے ہیں۔ نعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ مثلا آپ کی ولادت کا بیان کرنے والی نعت مولود نامہ کہلاتی ہے، معراج کے واقعے پر لکھی گئی نعت معراج نامہ کہلاتی ہے، آپ کی صفت نور پر لکھی گئی نعت نور نامہ، اور آپ کے وصال پر لکھی ہوئی نعت وفات نامہ کہلاتی ہے۔ یہ مختلف نعتوں کی قسمیں ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ آپ کی ذات کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ بھی نعت میں کیا جاتا ہے۔ نعت گوئی کی روایت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عربی کے مشہور نعت گو ہوئے ہیں۔ 10ویں کی عربی کتاب جو ہے اس میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نعت نقل کی گئی ہے۔ ایسی بوسیری کا نعتیہ قصید بردہ بھی عربی نعتیہ ادب میں نہایت اہم ہے۔ میرے عزیزو، آپ نے وہ نعت بارہا سنی ہوگی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم، یہ قصید بردہ کا ہی ایک ٹکڑا ہے۔ اردو میں محسن کاکوروی، حالی، احمد رضا خاں بریلوی رحمہم اللہ وغیرہ کی نعتیہ تخلیقات کو بہت بلند مقام حاصل ہے۔ حالی کی وہ مشہور نعت ہے
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا۔ احمد رضا خاں کے نعتیہ کلام جو ہے اور سلام بہت ہی زیادہ مشہور ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اور ایک نعت انہوں نے ایسی لکھی ہے ایک ہی بند میں فارسی بھی، عربی بھی اور ہندی بھی، چار اردو بھی، 4 زبانوں کو ایک ساتھ استعمال کیا ہے۔ لم یاتی نظیر کا فی نظرن مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کا تاج ترے سر سوہے، جگ راج کو تاج ترے سر سوہے، تجھ کو شہید و سرا جانا۔ میرے عزیزو، اگر آپ سامنے ہوتے تو میں اس کی اچھی طریقے سے تشریح کرتا۔ اب ایسی سرسری طور پر ہم آگے چلیں گے۔ جان پہچان دیکھیے، سلیم شہزاد 1 جون 1949 کو دھولیا مہاراشٹر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے مالیگاؤں میں تعلیم حاصل کی اور درس و تدریس کا پیشہ اختیار کیا۔ اردو اور انگریزی ادب کی تمام اصناف پر ان کی گہری نظر ہے، یعنی اردو کا بھی ماہر ہیں، انگریزی کا بھی ماہر ہیں، اور تمام اصناف پر ان کی گہری نظر ہے۔ تنقیدی کتابوں کے علاوہ، تنقید کہتے ہیں پرکھنے کو، کتاب کے اندر خوبیاں کیا ہیں، خامیاں کیا ہیں، نظم کے اندر خوبیاں کیا ہیں، خامیاں کیا ہیں، غزلوں کے اندر خوبیاں کیا ہیں، خامیاں کیا ہیں، یہ جو پرکھنے والا ہوتا ہے اس کو نقاد کہا جاتا ہے۔ یہ تنقید سے بنا ہوا ہے۔ تو تنقیدی کتابوں کے علاوہ انہوں نے لغت کی جمع لغات اور اردو قواعد پر بھی کتابیں لکھی۔ قاعدہ کی جمع قواعد، گرامر، فرہنگ ادبیات، دعا پر منتشر، جیم سے جملے تک، ویر گاتھا وغیرہ ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ ان کا شمار جدید شعراء میں ہوتا ہے۔ شاعر کی جمع شعراء۔ انہوں نے آزاد نظم میں تجربات کیے ہیں، تجربہ کی جمع تجربات۔ ان کی نظموں کی شعری لفظیات عربی فارسی ترکیبوں سے ایک خاص اسلوب بناتی ہے۔ میرا عزیزو، آپ کتاب سامنے رکھیں، اب میں نعت پڑھنے والا ہوں اور دیکھیں، سنیں۔ وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا، تو مسموم آدھیاں اس کے چراغ آشا شمس آسا کو بجھانے کے لیے گرداں ہوئیں۔ مجنون و کاہن کہہ کے اس کے علم ربانی کو، اس کے وسوسوں کا روپ جانا۔ وہ تو تشکیک و گمان و وہم سے آزاد تھا، لیکن چہار اطراف مسموم آدھیاں وہم و گما کے بیج بوتے پھر رہی تھیں۔ شہر قریہ کوچا کوئی گھر نہ ان سے بچ سکا، اور اب یہ طائف ہے جہاں آوارہ لڑکے صدق پیمبر پہ برساتے ہیں پتھر۔ میرا عزیزو، آپ دھیان سے سنیے۔ وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا۔ اب میں تشریح کروں گا ہر لائن کی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ ہر طرف کفر، شرک کی گنگھور گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں، اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اس میں نبوت کا اجالا بانٹنے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ تو مسموم آدھیاں، سم سے بنا ہے یہ، زہریلی آدھیاں اس کے چراغ شمس آسا کو بجھانے کے لیے گردہ ہوئیں۔ سورج جیسے چمکدار روشن چراغ کو بجھانے کے لیے کوششیں کرنے لگی۔ یعنی جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام پھیلانے کے لیے کوشش کر رہے تھے، اسی وقت بہت سی تحریکیں اور بہت سے لوگ کھڑے ہوئے آپ کی مخالفت میں۔ جو اسلام قبول کر لیتا اس کو مارا پیٹا جاتا، اس کو ستایا جاتا، اور اسلام کو پھیلنے سے روکنے کی جو کوششیں ہو سکتی تھیں، ان تمام کوششوں کو وہ لوگ بروئے کار لاتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ کو بدنام کرنے کی بھی بہت کوشش کی گئی۔ اگلا مصرع دیکھیے عزیزو،
مجنون و کاہن کہہ کے اس کے علم ربانی کو۔ مجنون کہتے ہیں پاگل اور دیوانے کو، کاہن کہتے ہیں جادوگر کو۔ تو آپ کو جو قرآن شریف اللہ کا کلام جو آپ پر نازل ہوتا اور آپ سناتے لوگوں کو، تو کہتے یہ مجنون ہے، نعوذ باللہ، کاہن ہے، جادوگر ہے، اس کے پاس جو علم ہے وہ کہانت ہے، شیطان اس کے پاس آتا ہے، نعوذ باللہ، وہ کچھ باتیں بتا کر کے جاتا ہے جو ہم کو سناتے ہیں۔ تو اللہ نے جو آپ کو علم عطا کیا تھا اپنی طرف سے، یہ بات دھیان میں رکھیے کہ آپ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے تھے۔ قرآن شریف میں کہا گیا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جو آپ کو علم دیتے ہیں اسی علم کو آپ لوگوں کو سامنے رکھ دیتے ہیں۔ تو اس علم ربانی کو یہ لوگ مجنون اور کاہن کہہ کے پکارتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے، کاہن کہتے، اور اس علم کو جنون اور کہانت کہتے۔ اس کے وسوسوں کا روپ جانا، کہتے آدمی دیوانہ ہے، پاگل ہے، اس کے دل میں کچھ خیال آتا ہے، وسوسہ آتا ہے، اسی کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ وہ تو تشکیک و گمان و وہم سے آزاد تھا۔ تشکیک کہتے ہیں شک، گمان کہتے ہیں وہم، ایسی چیز جس کی کوئی جڑ اور بنیاد نہ ہو، جو شک کی بنیاد پر، وہم کی بنیاد پر ہو، اس کو تشکیک و گمان کہتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تشکیک و گمان پر نہیں تھا، بلکہ اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا علم تھا جو حق تھا، سچ تھا، یقینی تھا۔ لیکن چہار اطراف مسموم آدھیاں، زہریلی آدھیاں چاروں طرف پھیل رہی تھیں اس اجالے کو روکنے کے لیے اور اندھیرا پھیلانے کے لیے، وہم و گما کے بیج بوتے پھر رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم پیش کی، اس تعلیم کے خلاف جو انہوں نے آواز اٹھائی، آپ شہروں کے اندر جاتے، قریہ کے اندر جاتے، قبیلے کے اندر جاتے، حج کے زمانے میں مجمع کے اندر جاتے، بازاروں کے اندر جاتے، وہاں یہ لوگ بھی تشکیک و گمان پھیلانے والے بھی پہنچ جاتے اور کہتے، خاص طور سے آپ کا چچا ابو لہب، میرا بھتیجا پاگل ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، دیوانہ ہو گیا ہے، اس کی بات کو مت سنو، اور پتھر بھی آپ کے اوپر پھینکتا رہتا تھا۔ تو شہر، قریہ، قریہ کہتے گاؤں کو، اور اس سے پہلے تم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبق میں پڑھ چکے ہو، قرہ، ام القرہ، تو قریہ کی جمع ہے قرہ، کوچا، گلی، کوئی گھر نہ ان سے بچ سکا۔ اور اب یہ طائف ہے جہاں آوارہ لڑکے صدق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر برساتے ہیں پتھر۔ مکہ، اس کے اطراف میں جب اسلام پھیلانے میں بہت زیادہ دشواریاں پیش آنے لگیں اور آپ طائف تشریف لے گئے، تو طائف کے لوگوں نے آپ کے ساتھ نہایت ہی برا سلوک کیا، اور آپ کی تعلیم اور پیغام حق کے جواب میں انہوں نے نہایت ہی روکھا سوکھا جواب دیا، اور پیغمبر کی شان میں گستاخی بھی کیے، اور آخر میں انہوں نے آوارہ لڑکوں کو لگا دیا کہ وہ آپ کے اوپر پتھر برساتے رہیں۔ وہ آوارہ لڑکے آپ کے اوپر پتھر برساتے، آپ جب تھکن سے چور ہو کر کے بیٹھ جاتے تو آ کر کے دونوں بازو پکڑ کر کے کھڑا کرتے، اور پھر اسی طریقے سے پتھر برساتے، گالیاں دیتے، آوازیں کستے، یہاں تک کہ آپ اس باغ میں، جس کو باغ نخلا انہوں نے کہا ہے، اس میں جا کر کے آپ تشریف فرما ہوئے۔ اگلے اشعار دیکھیے بچوں، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں طائف والوں نے گستاخی کی اور وہاں سے پتھر برساتے ہوئے گاؤں سے باہر نکال دیا، آپ کو بے عزت کرنے کی کوشش کی گئی۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے اختیار دیا کہ ان سے آپ بدلہ لیں اور طائف والوں پر عذاب آ جائے، تو آپ نے ان کے لیے رحمت کی چادر تان دی۔
اور سائے رحمت آپ ان کے لیے بن گئے۔ اور جبریل سے فرمایا کہ جبریل اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کی اولاد ایمان لائے، نئی نسل ایمان لائے، اور میں ان کے لیے قہر الہی کی دعا نہیں کر سکتا ہوں۔ دیکھیے، پھول سے پیکر پہ برساتے ہیں پتھر دھوپ میں، لوگ پتھر ہو گئے پتھر اٹھا کر دھوپ میں۔ لوگوں کا دل اتنا سخت ہو گیا کہ پتھر اٹھا رہے ہیں، ان کا دل بھی پتھر جیسا، کہ رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول جیسے پیکر پر یہ لوگ پتھر برسا رہے ہیں۔ خون میں اپنے نہایا سر سے لے کر پاؤں تک، جل اٹھا سرخی سے سارا ریت منظر دھوم میں۔ وہاں سب ریت ہی ریت تھی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے ریت بھی لالا زار نظر آنے لگی۔ آپ خون سے شرابور ہو گئے، جوتیاں بھی لہو لہان ہو گئیں، تو وہ ریت کا منظر ایسا لال انگارے کی طرح اور لالا کے پھول کی طرح معلوم ہو رہا تھا۔ اس کو شاعر کہتا ہے، خون میں اپنے نہایا سر سے لے کر پاؤں تک، جل اٹھا سرخی سے سارا ریت منظر دھوپ میں۔ دھوپ میں پورا ریت کا منظر سرخ سرخ دکھائی دے رہا تھا۔ بڑھ گئے نعلین گردوں قدر دونوں خون سے، اور کتنے زخم کھائے جسم اطہر دھوپ میں۔ میرے عزیزو، نال جوتے کہتے ہیں، نعلین دونوں جوتے، جیسے والد والدین، قمر قمرین، شیخ شیخین، ایسے نال نالین۔ وہ جوتے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون میں ڈوب گئے تھے، وہ جوتے اتنی اہمیت کے حامل اور ایسی قدر ان کی کرنی چاہیے تھی کہ وہ جوتوں کو اپنے سر پر رکھتے طائف والے، تب بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتے تھے۔ اتنے قیمتی جوتے تھے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور کوئی بھی امتی یہ چاہے گا کہ اگر وہ جوتے مل جائیں تو اپنی آنکھوں سے لگائے گا، اپنے سر پر رکھے گا۔ تو بھر گئے نالین گردوں قدر دونوں خون سے، نالین گردوں قدر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمان جیسی عظمت رکھنے والی جوتیاں، اتنی قیمتی جوتیاں۔ اور کتنے زخم کھائے جسم اطہر دھوپ میں، جسم اطہر پاک جسم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک جسم، کتنے زخم اس کے اوپر لگے، کہیں پتھر پھینک رہے ہیں، ادھر لگ رہا، کہیں ادھر لگ رہا ہے، خون رس رہا ہے۔ وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا، مگر ان اندھیروں نے اٹھا رکھا ہو جو سر دھوپ میں۔ وہ اجالا بانٹنے کے لیے، نور نبوت بانٹنے کے لیے، پیغام حق سنانے کے لیے، اندھیروں کو دور کرنے کے لیے، اجالے بانٹنے کے لیے نکلا تھا، مگر اندھیروں نے اٹھا رکھا تھا جو سر دھوپ میں۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا اور ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسا رہے ہیں۔ اب اگلا حصہ دیکھیے بچوں، جب فرشتہ کوہ طائف کو ستمگاران طائف پر گرانے کے لیے تیار تھا، فرشتے نے آ کر کے دست بستہ عرض کیا کہ پیارے حبیب، اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، آپ حکم دیں کہ طائف بستی والوں کو دونوں پہاڑوں کے درمیان میں پیس دیا جائے۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر انتقام لینے کے بجائے ان کے لیے رحمت کی چادر بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کی اولاد ایمان لائے، میں ان کے لیے قہر الہی کی دعا نہیں کر سکتا۔ کوہ طائف کو ستم گاران طائف پر، کوہ طائف، طائف کا پہاڑ، ستم گاران طائف، طائف کے ظالم لوگ پر گرانے کے لیے تیار تھا، تو وہ جو تھا آزاد تشکیگوں گما سے بن گیا، تو وہ جو تھا آزاد تشکیکو گما سے بن گیا۔ اہل طائف کے لیے رحمت کی چادر دھوپ میں، جیسے دھوپ پھیلی ہوئی ہو اور لوگوں کو دھوپ لگ رہی ہو،
اور اس پر ایک موٹی دبیز چادر سے دھوپ کو روک دیا جائے، ایسی رحمت کی چادر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بن گئے۔ اے کہ جس نے باغ نخلا کو بنایا گھر سلام، باغ نخلا کے مسافر صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام۔ ہے اندھیروں میں اجالا تیرا نام، شہر ظلمت میں ہمارے روشنی کرتا رہے تیرا کلام۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، آپ کی تعلیم، آپ کا پیغام شہر ظلمت میں ہمیشہ روشنی کرتا رہے گا۔ آج دنیا کا کوئی بھی کونا ایسا نہیں ہے جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا موجود نہ ہوں۔ میرے عزیزو، یہاں پر نعت ختم ہوئی، اب میں اس کا خلاصہ پڑھتا ہوں، آپ سنیے۔ خلاصہ: اس نعتیہ نظم میں بتایا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کے لیے طائف تشریف لے گئے۔ وہاں کے لوگوں نے آپ کی باتیں نہیں سنی اور انہوں نے آوارہ لڑکوں سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستی سے نکال دیں۔ اس وقت سخت دھوپ کا عالم تھا اور ہر طرف گرم ریت پھیلی ہوئی تھی۔ لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے پتھر برسائے کہ جسم سے بہتا ہوا خون آپ کی جوتیوں میں جم گیا۔ طائف سے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب کے ایک باغ میں آرام کرنے کے لیے رک گئے۔ اس باغ کا نام نخلا تھا۔ میرے عزیزو، آج بھی حاجی لوگ اور عمرہ کرنے والے لوگ جب طائف جاتے ہیں دیکھنے کے لیے تو اس باغ کو ضرور دیکھتے ہیں جہاں پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر آرام کیا تھا۔ وہاں ایک چھوٹی سی مسجد بنا دی گئی ہے اور وہ باغ آج بھی موجود ہے۔ یہاں اللہ کے حکم سے پہاڑوں کے فرشتے نے آپ کے سامنے آ کر کہا کہ حضور حکم دیں تو طائف کو پہاڑوں کے بیچ دبا دیا جائے۔ وہ پہاڑ بھی آج بھی موجود ہے، لوگ اس کو دیکھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کو ایسا کرنے سے روکا اور اپنے عظیم اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آج یہ لوگ میری بات نہیں مانتے، لیکن مجھے یقین ہے کہ ان کی اولاد اللہ پر ایمان لائے گی۔ شاعر نے نظم کی آخری سطروں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا ہے اور دعا کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی روشنی سے سارا عالم جگمگاتا رہے۔ میرا عزیزو، آپ نے ایسے اخلاق کا مظاہرہ کیا کہ یہی طائف والے آپ کو گالی دیے، آپ کی شان میں گستاخی کیے، آوارہ لڑکوں کو لگایا، آپ پر پتھر برسائے گئے۔ لیکن ایک وقت آیا جب تقریباً سارا عرب فتح ہو گیا تھا اور اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا تھا۔ یہ طائف کے لوگ ایک وفد کی شکل میں، وہی سب سرداران طائف جنہوں نے آپ کے ساتھ گستاخیاں کی تھیں، آپ کو مارا پیٹا تھا، نکالا تھا، یہ آئے مدینہ میں تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے صحن میں خیمے لگوائے اور ان کے قیام کا، طعام کا، ان کی مہمان نوازی کا انتظام کیا۔ 15 دن تک ان کی مہمان نوازی کی گئی اور ان سے کچھ نہیں کہا گیا۔ 15 دن کے بعد یہ لوگ اسلام قبول کر لیے اور پھر پورا طائف جو ہے حلقہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ میرے عزیزو، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ آپ کو سارے عالم کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر کے بھیجا تھا۔ میرے عزیزو، یہ نظم ختم ہوئی، اب آگے معنی اشارات اور مشقی سرگرمیاں ہیں، موقع رہے گا تو انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گے، لیکن فی الحال ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ متن ہی پڑھتے جائیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔